نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آج کے اس عظیم الشان جلسے سیرت النبی کی صدارت فرما رہے ہمارے ہم سب کے بڑے مخدوم مکرم حضرت مولانا عبدالرقیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام حفاظ عظام ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں پس پردہ ہماری مستورات. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پروگرام ہے اور ہمارے رفیق درس حضرت مولانا محمد عمران صاحب قاسمی نے اس پروگرام کے تعلق سے بات کی تھی تو اس وجہ سے حاضر ہو گیا. مولانا جانتے ہیں کہ میں نے ان کو بتلایا کہ کل ہم لوگوں کا مولانا مفتی عفان صاحب کے ہمراہ بسوا میں ایک پروگرام تھا. ہم لوگ رات میں 2 بجے لکھیم پور پہنچے. دن میں ابھی نانپارہ میں ایک پروگرام 11-12 بجے تھا. عصر کے وقت حاضری ہوئی تو سر میں شدید درد تھا. جو ہمارے بھائی ہمارے اس مرض سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. تو میں مغرب کی نماز پڑھ کر سو گیا. اٹھا تو الحمدللہ کچھ افاقہ محسوس ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ اس علاقے کے پروگرام میں اگر شرکت نہیں کروں گا تو ان حضرات کو ایک کہنا چاہیے تکلیف ہوگی. تو بیان تو تفصیلی اب آپ سنتے ہی رہیں گے. بس میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس کی روشنی میں کچھ دیر وقت لوں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل ہم کو حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے تمام مسلمان مرد کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اپنی زندگی کیسی گزارنا چاہیے اس کے کچھ نسخے بتلائے ہیں, کچھ طریقے بتلائے ہیں. غور کریے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں, لیکن اللہ کا کلام ہم کو کس طرح گزارنے کے سلسلے میں کہہ رہا ہے. پہلی بات اس آیت میں اللہ نے یہ فرمائی کہ تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں سب ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہیں. عربی میں ولی کہتے ہیں قریب کو. تو ابھی اصل بات شروع کرنے سے پہلے اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ کے اس حصے سے اپنے بندوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہا ہے کہ تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں سب ایک دوسرے سے تعلق رکھیں, ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں, خوشی میں شریک ہوں. چونکہ یہ مختصر سی زندگی ہے, نہ معلوم کس وقت ختم ہو جائے. اس لیے ہم یہ نہ دیکھیں, بہت صاف بات میں کہوں گا چونکہ آپ میرے اپنے ہیں اور امید ہے آپ کو گرا بھی نہیں گزرے گا. ہم یہ مت دیکھیں کہ ہماری خاندانی لڑائی کس سے چلتی چلی آ رہی ہے. ہم یہ مت دیکھیں کہ الیکشن میں ہم نے ووٹ کس کو دیا ہے اور دوسرے نے کس کو دیا ہے.
ہم یہ مت دیکھیں کہ ہم کسی زمین کے یا مکان کے یا کسی معمولی سے جھگڑے کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بند کر دیا، سلام و کلام بند کر دیا، ملاقاتیں بند کر دی. یہ مت دیکھیں. الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پردھانی کا بھی الیکشن ہوتا ہے، چیئرمینی کا بھی ہوتا ہے، ایم پی اور ایم ایل اے کا بھی ہوتا ہے. ووٹ ایک ہمارا شرعی اور جمہوری حق ہے. اس حق کا تو ہم استعمال کریں، لیکن ایک پیغام دے کر ضرور جانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے الیکشن آ کر چلے جائیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کدورت نہیں ہونی چاہیے. ایک مثال سے سمجھیے، اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو کوئی شخص کسی ڈاکٹر کو علاج کراتا ہے، کوئی کسی سے علاج کراتا ہے، کہ آپس میں کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جھگڑا ہو کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، تم نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، ایسا کیوں ہے؟ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. اتنا اچھا ایم بی بی ایس ڈاکٹر چھوڑ کر تم نے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ظاہر ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے ہم سب کا ذہن ایک نہیں بنایا، ہم سب کا دماغ ایک نہیں بنایا، سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ایک نہیں بنائی، سب میں فرق. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کے نزدیک اچھا ہو وہی اچھا ہو، دوسرے ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں. آپ سفر کرتے ہیں، کوئی اپنی گاڑی سے جاتا ہے، کوئی کسی سے جاتا ہے، آپ کہیں نہیں بھائی تم فلاں گاڑی سے کیوں تم نے شاہجہان پور کا سفر کیا؟ یہ بات سمجھانے کی ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر شخص کے اندر صلاحیتیں ہیں، ہر شخص کے کا اپنا ایک مزاج ہے. اب الیکشن آتا ہے تو ہو سکتا ہے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو دوسرا اس کو بہتر نہ سمجھتا ہو، اس لیے اس نے اس کو ووٹ نہ دیا ہو. مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ گاؤں میں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں جہاں جاتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دنیا تو چند روزہ ہے. دنیا میں اس طرح رہو بالکل ایک دوسرے سے محبت، انسیت اور تعلق ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ ایسی لا تعلقی ہو کہ اب ہم غم میں نہیں شریک ہو رہے، خوشی میں نہیں شریک ہو رہے. اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہی بات فرمائی کہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں سے بھی میں یہ کہوں گا، اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں، کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھیں. رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، رشتہ داری کے اور صلہ رحمی کے بہت حقوق ہیں. قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں اس سلسلے میں بڑی تفصیلات ہیں، اس کا موقع نہیں. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ دنیا تو ہمارے اور آپ کے لیے مسافر خانہ ہے، نہ معلوم کس وقت یہ سفر ختم ہو جائے. یہ ایک چراغ ہے جو ہوا میں جلایا گیا ہے، نہ معلوم کس وقت گل ہو جائے. لہذا پہلا پیغام میں اپنے تمام سننے والوں اور اپنی پس پردہ ماں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ اس جلسے سیرت النبی سے یہ پیغام لے کر جائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو جب نبوت ملی تو مکے کے کیا حالات تھے آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن آپ نے کس طرح کیا؟ ہجرت کے بعد کتنی لوگوں میں ایک دوسرے کی نفرت تھی، آپ نے مواخات کرائی، بھائی چارگی کرائی. تو میرے بھائی، اور پھر آپ نے فرمایا بھی المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها من بعض، اور ہاتھ کو تشبیہ کی اس طرح ڈالا کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. جس طرح کی ایک عمارت ہوتی ہے، ایک عمارت میں جب اینٹ رکھتے ہیں، مسالہ رکھ کر پھر دوسری اینٹ رکھتے ہیں، جس طرح ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے عمارت کے ہر حصے کا دوسرے حصے سے تعلق ہوتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھو کہ مسلمانوں کا بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی تعلق ہونا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. ایک شخص داخل ہوا، آپ نے کہا، فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو. لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی کہ آخر یہ کون سا شخص ہے. بہرحال ایک صحابی رسول ان کے ساتھ ہو لیے اور سوچا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے تو یقیناً ان کے اعمال بہت ہوں گے، اور کہا ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت دی. غور سے اس واقعے کو سنیے گا.
کچھ دن رہے لیکن دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے. یہ سمجھ رہے تھے یہ نفلیں بہت پڑھتے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہوں گے، صدقہ و خیرات بہت کرتے ہوں گے، تسبیحات بہت پڑھتے ہوں گے، بہت عبادت گزار ہوں گے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت دی ہے. لیکن چند دن گزرنے کے بعد جب ان صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو یہ فرمایا تھا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، تو آخر وہ کون سا عمل ہے؟ میں اسی عمل کی تلاش میں اور جستجو میں نے یہ وقت آپ کے یہاں گزارا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں عمل تو کچھ نہیں، بس میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں، کوئی زیادہ اہتمام تو نہیں کر پاتا نوافل کا. البتہ ایک بات ضرور ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا دل دوسروں کے لیے بالکل صاف ہے. میں دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی یہ نہیں رکھتا. جس سے ملتا ہوں کھلے دل سے ملتا ہوں، یہ نہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان پر ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ دلوں میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جلن نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے. اس لیے ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یا جہاں تک آواز جا رہی ہے ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں کہ آپ دلوں سے کدورت نکال دیجیے. یہ مت دیکھیے کہ ہمارے باپ، ہمارے چچا، ہمارے دادا کا ان سے رشتہ ختم ہو. بہت جگہ جانا ہوتا ہے گاؤں میں، کسی سے کہا بھائی فلاں کو بلا لو، ایک چھوٹا سا بچہ گھومتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس گھر میں نہیں جاتا. کیوں بھائی؟ ہماری لڑائی چل رہی ہے. لہذا میرے بھائی اگر کچھ ہو گیا ہے تو خدا کے لیے معافی تلافی کر لو. کبھی کبھی شیطان حملہ کرتا ہے ہم پر کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارے پاس کھیتی زیادہ ہے، ہم کیوں جھکے اس کے سامنے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ غریب آدمی ہے، یہ ایک معمولی آدمی ہے، نہ معاشرے میں اور سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. مجھے یاد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری تقریر کی تھی، جب ایک صحابی کے سہارے آپ تشریف لائے تھے مسجد نبوی میں، تو اس وقت آپ نے تفصیل سے کچھ بیان کیا تھا. موضوع سے متعلق ایک بات یاد آئی کہ آپ نے اس تفصیلی تقریر میں ایک بات فرمائی تھی کہ بھائی ہم تم میں ایک عرصے تک رہے، ظاہر ہے نبوت سے پہلے رہے، نبوت کے بعد رہے، ہجرت کے بعد رہے، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا. ہو سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے جب آپ بیان فرما رہے تھے تو مجمع میں وہ صحابہ بھی موجود تھے جن کی عمریں آپ سے کم تھیں، وہ بھی تھے جن کی عمریں آپ سے زیادہ تھیں، اور آپ کے ہم عمر بھی تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اتنے سال ہمارا تمہارا ساتھ رہا، اب نہ معلوم زندگی کب ختم ہو جائے، ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے، ہم بیمار ہیں. خدا کے لیے اگر ہماری ذات سے تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک چادر اپنی پیٹھ پر ڈالے ہوئے تھے، آپ نے اس چادر کو ہٹاتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر محمد نے کسی کو مارا ہو ان ہاتھوں سے تو محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آئے اور وہ آ کر بدلہ لے لے، یعنی مان لے. اب تصور کریے کہ صحابہ کا کیا حال ہوگا، کتنا انہیں عشق اور محبت تھی اللہ کے پیارے نبی سے. لیکن بات آپ نے فرمائی، ظاہر ایک پیغام دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور بالخصوص صاحب ایمان کو کہ جب اللہ کے پیارے نبی معافی مانگ سکتے ہیں، وہ اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ایک صحابی کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہیں. تو اس لیے اس سے یہ سمجھ لیے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جہاں ہم رو کر گڑگڑا کر ندامت کے آنسو بہا کر حقوق اللہ میں کمی ہونے پر اس رب ذوالجلال کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اسی طرح ہم اگر اپنے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو خدا کے لیے یہ نہیں کہ جب ہم حج کو جا رہے ہوں، حج کا ہم نے فارم بھرا ہو، اس وقت ہم جا کے معافی تلافی کریں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ڈھچر چل گیا ہے کہ بھائی میں حج کو جا رہا ہوں. اس کا تعلق حج سے نہیں ہے.
لہذا میرے بھائی اگر ہم غور کریں کہ کون سے وہ رشتہ دار ہیں، کون سے ہمارے وہ گاؤں کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں کہ جن سے ہمارا ایک رشتہ ناتا نہیں ہے، جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ تک فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، علماء جانتے ہیں الف لام جنس کا ہے، الخلق میں تمام مخلوق آ گئی، صرف مسلمان نہیں، عیسائی ہو غیر مسلم ہو، یہ تمام مخلوق حتیٰ کہ چرند پرند تک آ گئی، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا وہ تم میں سب سے اچھا ہے۔ تو جب نان مسلم کو برادران وطن کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے تو صاحب ایمان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک بات دوسری جو اس آیت میں ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ہمارا کام جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور عربی میں معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ آپ یاد رکھیے یہاں پر علماء سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھی باتوں کا حکم دیں، دعوت و تبلیغ میں لگنے والوں سے ہی نہیں کہا جا رہا، بلکہ مطلق صاحب ایمان مردوں سے اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں۔ کیونکہ ہمارے سماج میں ایک یہ بھی بات ہے کہ بھئی میں تو عالم تو ہوں نہیں، میں کیوں لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤں اور بری باتوں سے روکوں؟ یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل سے اس کی جواب دیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ سود کھانا حرام ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کسی کی زمین کو اپنی زمین میں شامل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بارش بھی اگر کسی نے شامل کی تو اس کا بہت بڑا وبال اور عذاب ہوگا۔ تو کیا ہم نہیں جانتے یہ تمام چیزیں؟ ہم نہیں جانتے کہ کسی کے حق تلفی کرنا گناہ ہے؟ بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، اتنے بات کہ ہم عالم ہو گئے۔ عالم ایک 8 سالہ نصاب ہے، باریک مسئلے یہ علماء بتلائیں گے، لیکن اتنے مسئلے آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں نماز چھوڑنے کا گناہ، آپ بھی جانتے ہیں جھوٹ بولنے کا گناہ، شراب پینا گناہ، جوا کھیلنا گناہ، سود پر پیسہ لانا اور اٹھانا گناہ، جانتے ہیں۔ ظاہر جانتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ جب جانتے ہیں تو ہر باپ کا کام یہ ہے، ہر ماں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی ترغیب دے، دینی اچھی تربیت کرے اور گناہوں سے اس کو بچائے۔ تو یہ کام ہم سب کا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ خیر امت کے سلسلے میں یہ بتلایا گیا کہ بہترین جماعت تم جو اللہ نے فرمایا تم بہترین جماعت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم بہتر اس لیے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کی امت میں ہیں، کہ ہم اس لیے بہتر ہیں؟ نہیں، بلکہ بہتری کی شرط بنیادی یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی بہترین جماعت اللہ کے نزدیک تم جب ہوتے جب اچھی باتوں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا یہ کام ہے، آپ کا کام یہ ہے۔ میں ان حضرات سے بالخصوص جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اللہ کے منادی کی آواز سن کر جب آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں سے نہیں کہہ سکتے کہ مسجد جاؤ، جو بالغ بچے ہیں لڑکیوں کو اٹھا کر نماز کے لیے نہیں تیار کر سکتے کہ نماز پڑھو۔ ظاہر ہے یہ سب اچھی باتوں کا حکم دینا ہے۔ تو معروف ہر وہ بات جو اللہ کی رضامندی کا سبب بنے، لیکن صرف امر بالمعروف کافی نہیں ہے، صرف اچھی باتوں کا حکم دینا کافی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر جو اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے، کہ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ منکر کیا ہے؟ ہر وہ حکام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی غضب کا، غصے کا سبب بنے، ہر وہ کام جو ہم کو جنت سے دور کر کے دوزخ میں لے جائے، ہر وہ کام جس کی وجہ سے قبر میں ہم پر عذاب ہو، یہ منکر ہے ہمارا۔ اور آپ اس میں یہ نہ دیکھیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ لوگ پوچھتے مولانا صغیرہ ہو تو ہے یہ کبیرہ ہے، کبیرہ ہو تو بچنا چاہیے۔
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک چنگاری اگر بکس میں کپڑے کے بکس میں رکھ دی جائے اور اس کے بعد وہ چنگاری، آپ کو بھی پتا ہو کہ کپڑے کے بکس میں چنگاری ہے، کوئی کوئلہ ہے جو جل رہا ہے، آپ اس کو ایسی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، فوراً آپ اس کو نکالیں گے کہ ایسا نہ ہو یہ سارے کپڑے جل جائیں۔ کسی چھپر میں معمولی کوئی شخص بیڑی جلتی ہوئی لگا دے یا کوئی ذرا سی آنچ لگا دے، کوئی ماچس کی تیلی جلا کر رکھ دے تو آپ اس کو جلنے دیں گے؟ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یہ پورا چھپر جل کر خاک ہو جائے گا۔ میرا بھائی یہی حال گناہ کا ہے، ہمیشہ شیطان ذہن میں چھوٹے گناہ ڈالتا ہے، بڑے گناہ نہیں ڈالتا کہ یہ تو چھوٹے ہیں اس کو کر لو، لیکن گناہ گناہ ہے، ناراضگی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے۔ لہذا میرے بھائی چھوٹے اور بڑے گناہ کی تفریق مت کریے، بس یہ سوچئے کہ یہ نافرمانی ہو رہی ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ہم کو کھانے کو دے رکھا ہے، پہننے کو دے رکھا ہے، ہم کیسے اس کی نافرمانی کریں؟ اس لیے اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیے، بری باتوں سے روکتے رہیے۔ آج کل شادیوں کا ماحول ہے، اس ماحول کے تعلق سے بھی چند باتیں کہہ دوں، اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ زیادہ وقت مجھے نہیں لینا، علاقے کی وجہ سے صرف چند باتیں۔ دیکھیے امر بالمعروف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا وہ بیٹا دنیا میں جو آیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، آپ اس کے مستقبل، اس کے فیوچر کی بڑی فکر کرتے ہیں کہ اس کو گرمی سے بچایا جائے، سردی سے بچایا جائے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے ہاں لے جایا جائے، سب کچھ کرتے ہیں۔ بلکہ جب بڑا ہو تو اس کا نکاح کہاں کیا جائے، اس کو کہیں اچھا جگہ سیٹ کیا جائے۔ ہم آج اپنے بیٹوں کے لیے جو بیوی تلاش کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، یہ بھی امر بالمعروف میں آ گیا کیونکہ یہ بچے امانت ہیں آپ کی، تو اس میں کیا چیز پیش نظر رہتی ہے، کیا چیز دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ مولانا یہ تو کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہمارا بیٹے ہمارے پاس اگر پیسہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کا باپ مروجہ جہیز دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ اگر نہیں دے سکتا ہے تو ہم اس کے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ میرے بھائی اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ امر بالمعروف بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بچوں کا ایسا ذہن بنائیں کہ جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تو یہ ہمارے نوجوان اپنے والدین سے کہیں کہ آپ ہمارا نکاح کریے، لیکن میرا نکاح اس جگہ، ایسی جگہ اگر رشتہ ہو کہ لڑکی دیندار بھی ہو، لڑکی خاندانی بھی ہو اور لڑکی خوبصورت بھی ہو، سب کچھ ہو جائے، چاروں چیزیں مل جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، مال بھی دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے، دینداری بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن فخر بذات الدین او تربت یداک، دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ، یعنی اصل چیز جو ہے وہ دینداری ہے۔ آج ہم اصل چیز مال کو دیکھتے ہیں، اس لیے آپ خوش قسمت اور کامیاب جب نہیں ہیں جب آپ وہاں ایسے آپ نے لڑکے کی جہاں شادی کی ہے اس نے آپ کے گھر کو جہیز سے بھر دیا، ساری چیزیں مل گئی، آپ کہتے ہیں بہت جہیز ملا، بہت زیادہ خوش ہیں، خاندان میں خوش ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کی آنے والی بہو میں دین نہیں ہے تو یہ بات ہم سب کے لیے مر مٹنے اور غم اور مصیبت اور افسوس کی بات ہے۔ لہذا میرے بھائی میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، ان کی ماں اور ان کے باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے دین کو ترجیح دیں۔ دین اگر مل گیا تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سب سے اچھی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک صالح بیوی ہے۔ ہم تمنا اور خواہش تو یہ رکھتے ہیں کہ آنے والی نسل جو ہے ہماری نیک ہو، ہماری اولاد نیک ہو۔ ہم علماء سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، یہ راہ راست سے ہٹ گئی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نیک ماؤں کو تلاش نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب بہو نیک ہوگی، ہماری آپ کے بیٹے کی بیوی نیک ہوگی تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی نیک ہوگی۔ اس لیے ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنی اور آپ سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے جہیز کی اس لعنت سے اپنے کو دور کر لیجیے۔ یہ تو برادران وطن کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، ورنہ دنیا کے آپ کسی ملک میں چلے جائیے، میں نے کچھ باہر ملکوں میں شادی میں شرکت بھی کی ہے، ایک سعودی سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی غالباً 2010 میں، تو اس کے سامنے یہ بات
آئی کہ ہندوستان میں ایسا ماحول ہے کہ جب لوگ لڑکی دیتے ہیں تو بڑا سامان بھی دیتے ہیں. تو اس نے سر پر ہاتھ رکھا افسوس کے ساتھ کہ اچھا سامان دیتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. بھائی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے پر 3 چیزیں لازم ہیں، واجب ہیں: مہر، نان نفقہ اور گھر سکنا. تو یہاں تو لڑکے کو دینا ہے، لڑکی والے دیتے ہیں. ہم نے کہا آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے یہاں چاہے کروڑ پتی ارب پتی لڑکی ہو، سن لیجئے اسلامی ملک ہے، کروڑ پتی ارب پتی لڑکی ہو، ہمارے یہاں جب لڑکی جاتی ہے تو ایک سوئی بھی اس کو جہیز کے نام سے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ لڑکے والوں کا کام یہ ہے کہ لڑکے والا اس کو ایک عالیشان گھر، ضرورت کی ساری چیزیں اس میں مہیا ہو، وہ لڑکے والے کا کام ہے. آج یہاں الٹا مسئلہ ہے. کیا وہ لڑکیاں جن کے والدین غریب ہیں، ان کے پاس بیچارے پلداری کرتے ہیں، تھوڑی بہت کھیتی ہے، غریب ہیں، کیا وہ لڑکیاں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا رشتہ کیا جائے؟ اور آج لڑکیوں کی عمر نکل رہی ہے، 35-40 سال، رشتے نہیں آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے والدین کے پاس، ان کے باپ کے پاس مروجہ جہیز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مجبوراً وہ سود کی ایک حرام کام کرنے پر اپنے کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ جا کر کسی سنار سے سود لیتے ہیں تاکہ ہم جہیز کی جو ڈیمانڈ اور مانگ ہے نوجوانوں کی پوری کر سکیں. میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. ظاہر ہے آپ حاکم ہیں، بادشاہ ہیں. آپ کی بادشاہت اور حاکمیت کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کا حال یہ ہے کہ جس طرح ایک فقیر، جملہ ذرا سخت ہے، جس طرح ایک فقیر، ایک مانگنے والا در در جاتا ہے، جہاں نہیں ملا وہاں بد دعا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کوستا ہے، زبان کہتا ہے، اور جہاں زیادہ ملا وہاں بڑی دعائیں دیتا ہے، جتنا ملا اتنی دعائیں دیتا ہے. کہ ہمارا حال اس فقیر اور اس مانگنے والے بھکاری کی طرح نہیں ہے کہ جب رشتہ لے کر ہم جاتے ہیں جہاں ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا یا کم ملے گا، ہم اس رشتے کو کسی نہ کسی بہانے سے ٹھکرا دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، گھر والوں کی رائے نہیں ہوئی اس لیے. اور جہاں آپ کو امید ہے اور کہہ بھی دیا اس نے کہ میں یہ 4 ویلر دوں گا، یہ دوں گا، اللہ معاف فرمائے، پھر لڑکی کی نہ دینداری دیکھی جاتی ہے، نہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، نہ خاندان بھی بعض جگہ نہیں دیکھا جاتا. صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی یہ لڑکی ہمارے یہاں گھر کو جہیز سے بھر دیتے ہیں. گویا کہ ہم اس کنگال اور فقط حال ہیں. ہمارے پاس لیٹنے کے لیے ڈبل بیڈ نہیں ہے، چلنے کے لیے موٹر سائیکل نہیں ہے، پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج نہیں ہے، کپڑے کو دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں ہے. گویا کہ ہم اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اے میری بیوی، میں تو فقط حال اور کنگال ہوں، جب میری شادی ہوگی تبھی میں کسی لائق بنتا. ذرا آپ سوچئے تو صحیح نوجوان کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لہذا میرے بھائی یہ پیغام جلسے سیرت النبی سے لے کر اٹھیے کہ ہم غریبوں کی گھر کی بھی لڑکیاں لائیں گے. پیغام لڑکیوں کی طرف سے آئے یا آپ دے، بہرحال غریبوں کی. اور آپ یاد رکھیے آج جہیز کے سجانے کا جو رواج ہے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ کتنی لڑکیاں وہ سجے ہوئے جہیز کو دیکھتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ خوش ہو رہی، وہ خوش نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں کاش میرے باپ کے پاس بھی ہوتا. اور بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا، محمدی میں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی فلاں جگہ جہیز سجی ہوئی دیکھ کر آئی اور کہنے لگی کہ میرا نکاح ہو تو مجھے یہی جہیز میں سامان چاہیے ہے جو سامان یہاں پر ہے. تو میرے خدا کے لیے اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو خاموشی سے دے دیجئے. یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ جہیز منع کر دیجئے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، اور اگر مل گیا بغیر مطالبے کے تو ڈیمانڈ نہ کریے. اور میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہوں گا کہ ایک بیٹی جب اپنے گھر سے آتی ہے، آپ کے گھر کی بہو بن کر، مائیں بیٹیاں بھی سن لیں، جب وہ آتی ہے ظاہر ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ رہی ہے، اپنے سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑ رہی ہے. اس پر کیا گزرتی ہے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، زبان سے بتایا نہیں جا سکتا. اب وہ بیچاری رخصت ہو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بہنیں بھی رو رہی ہیں، بھائی بھی رو رہا ہے، اس کے رشتہ دار بھی رو رہی ہیں. جس وقت اس کو گاڑی پر بٹھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہم سب کا حال یہ ہے کہ جب وہ میرے گھر آتی ہے اور جہیز ہمارے مطالبے کے مطابق نہ ہوا تو ہم اس کو کوستے ہیں، اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجبوراً وہ جا کر اپنے باپ سے خون کے آنسو رو کر کہتی ہے. لہذا میرے بھائی جہیز کی اس لعنت نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا.
ظاہر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اچھی باتوں کا حکم کریے اور بری باتوں سے روکیے، سادگی سے نکاح کریے۔ اگر کسی لڑکی والے نے کہا ہے کہ 20 آدمی آ جائے تو آپ 20 لے جائیے، آپ یہ نہ کہیے کہ میرا خاندان بڑا ہے میں 200 سے کم نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے آپ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ کر رہے ہیں، وہ 20-50 کہہ رہا ہے، آپ کو بلانا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ ولیمہ کریے، 50,000 لوگوں کو بلائیے، مہمان آپ کے دروازہ دوسرے کا۔ کبھی اس سے پہلے آپ نے کیا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی مہمان آیا ہو، 4-5 آپ دوسرے گھر میں لے کے دیکھو میرے مہمان ہے کھانا تمہیں کھلانا ہے، لیکن یہاں پر عجیب حال ہے کہ مہمان وہ آپ کے ہیں اور گھر دوسرے کا۔ سادگی سے نکاح کریے، مسجدوں میں نکاح کریے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضمن میں آتی ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا، کہتے ہیں ہم نے فلاں کام کھڑا کر دیا، اب بہت ہمیں ترقی ہو گئی۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے مسجد نہ ہو تو مسجد قائم کی جائے، مسجد ہو تو اس کی آبادی کی فکر کی جائے۔ ہم اپنے بچوں سے نماز کے لیے کہیں، آپ کا بچہ اگر وقت پر دکان نہ جائے، وقت پر کھیت نہ جائے تو آپ غصہ ہوتے ہیں کہ کٹائی کا زمانہ چل رہا ہے تم یہیں پر ہو، اس وقت تمہیں غلہ لے کر شاہجہان پور جانا تھا تم نہیں گئے، تم اپنے دوستوں میں چلے گئے۔ ایک بڑا مجمع ہم کو بتائے، آپ کا بچہ اگر آپ کی تجارت پہ نہ جائے، کھیت میں نہ جائے، آپ کو کوئی ضروری کام نہ کرے تو آپ غصہ ہوتے ہیں۔ لیکن کتنے والدین ہیں کہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اور آپ کا بیٹا یا آپ خود جب مسجد نہیں جاتے، آپ کا بیٹا نہیں جاتا تو آپ اس پر غصہ ہوتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا منادی، نہیں غصہ ہوتے۔ آپ کو اپنے بیٹوں کی ہر چیز کی فکر ہے، اگر نہیں فکر ہے تو آخرت کی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے کہ جو لوگوں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں سب سے پہلے باز پرس نماز کی ہوگی۔ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، کسی حد تک زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، حج اور عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کوتاہی اگر کسی عمل میں ہے تو وہ نماز میں ہے۔ یاد رکھیے نماز کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، مصیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ فرق کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں تم مسجدوں کو آباد کرتے ہو، خدا کے لیے رمضان گزر گیا لیکن نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوئی، اسی طرح تم مسجد کو آباد کرو۔ یہ نہیں کہ خاص مصیبت آئی تو مسجد میں چلے گئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور آخر میں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں بھی چند باتیں کہہ دوں۔ زکوٰۃ فرض ہے، اور یاد رکھیے قرآن میں جتنے بھی اللہ نے فرائض یا حدیث میں جن فرائض کا ذکر کیا ہے، علماء تشریف فرما ہے، یہ ہماری اصلاح کریں گے، کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر کیا عذاب ہے اس عذاب کی تفصیل نہیں ملتی۔ نماز کے سلسلے میں تو احادیث میں ہے، لیکن قرآن میں انسان حج نہیں کرے گا، روزے نہیں رکھے گا، نماز نہیں پڑھے گا، کیا عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ اتنا 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 اہم فریضہ ہے، اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ایک آیت ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھے۔ سن لیں ہماری مائیں بہنیں بھی جو زیورات کو خریدنے کی تو شوقین ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کی شوقین نہیں، زکوٰۃ دینے کی عادت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ نصاب سونے اور چاندی سے ہی بنتا ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ سال کے گزرنے پر نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ مولانا یہ تو سونے چاندی کا ذکر ہے، اس میں روپیے کا ذکر کہاں ہے، تجارتی سامان کا ذکر کہاں ہے؟ نہیں، چونکہ سونا اور چاندی سے ہی نصاب بنتا ہے۔ 52.5 تولہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت۔ اگر آپ کے پاس چاندی سونا ہے، تجارتی سامان ہے، نقد روپیہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے پیارے نبی سے اللہ فرما رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
ایسے لوگوں کو انتہائی دردناک تکلیف کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ایک تو عذاب کیا کم تھا، اس کی صفت لائے علیم، یعنی ایسا عذاب جو انتہائی تکلیف دے ہو، انسان پریشان ہو جائے اس عذاب کا تصور کر کے۔ لوگوں کو بتا دیجئے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے سونے چاندی کی، اپنے تجارتی سامان کی، اپنے کیش کی جو بینکوں میں ہو یا گھر میں ہو، پھر عذاب کیا ہوگا اس کی بھی تفصیل ہے۔ جس دن کی ہمارے اور آپ کے مالوں کو، سن لیجئے زکوٰۃ نہ دینے والے، ہمارے اور آپ کے مالوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم جب کیا جائے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، تو خالی گرم کر کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، جب خوب گرم ہو جائے گا، دنیا کی آگ میں نہیں، دوزخ کی جہنم کی آگ میں جس کا ایک انگارہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جب خوب گرم ہو جائے گا تو اس سے ہماری پیشانی کو، ہمارے پہلوؤں کو اور ہماری پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ آواز آئے گی دوزخ سے کہ چکھو تم اس عذاب کو جس کو تم دنیا میں جس مال کو جمع کرتے تھے اس کی وجہ سے آج یہ عذاب چکھو۔ یہاں پر رک کر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، غور سنیے گا، اس آیت میں ایک نکتہ ہے جو بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے۔ آپ نماز با جماعت کا اہتمام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرض ادا کر رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، رمضان کا، ٹھیک ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، حج آپ نے کر رکھا ہے۔ ان تینوں عبادتوں کے اہتمام کرنے کے باوجود، باجماعت نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور عمرہ کرنے کے باوجود اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو یہ تینوں عبادتیں ہم کو جنت میں نہیں لے جائیں گی، کیونکہ جس عذاب کا تذکرہ ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ان تین عبادات کے کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں بٹھالا جائے اور فرشتوں سے کہا جائے کہ ان کے ان مالوں کی جن کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور گرم کرو، گرم کرنے کے بعد جنت میں لاؤ اور اس سے ان کے پہلوؤں کو داغو۔ نہیں، جنت میں تو ذرہ برابر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی گی نہیں، کوئی شور شرف نہیں، ایک معمولی کانٹا لگنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی، جائے کہ اتنی بڑی تکلیف جنت میں کسی کو دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ دوزخ میں جائے گا، جنت کی اس کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پائی پائی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی، رمضان آنے والا ہے، رمضان کی قید نہیں، اگر آپ نے سابقہ سالوں کی بھی زکوٰۃ نہیں ادا کی، علماء سے مسئلہ پوچھئے کہ کس پر زکوٰۃ ہے، کس کو دینا چاہیے، اور اس کے بعد پائی پائی کی۔ آج صدقہ فطر کا تو رواج ہے، لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس سال فطرہ کتنا ہے، فطرے کی رقم کتنی؟ بھائی 2.25 کلو گیہوں، اس کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ یاد رکھیے فطرہ ادا کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ عشاء کی نماز آپ جائیں مسجد میں اور وتر واجب ہے وہ پڑھ لیں اور عشاء نہ پڑھیں، روز مسجد میں جائیں وتر پڑھ کے چلیں تو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے میرے بھائی صدقہ فطر کا بھی اہتمام کریے، لیکن صدقہ فطر سے کہیں زیادہ زکوٰۃ کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی ان کے گلوں میں ایک 2 موہا سانپ، اور فرمائیے گا اللہ کے پیارے نبی کا ارشاد ہے 2 موہا سانپ جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے وہ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ ان کی بانچوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ نیت کر کے جائیے کہ واقعی اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہم زکوٰۃ پائی پائی کی ادا کریں گے۔ ہم زیورات کو خرید کر فنکشن میں جا کر تقریبات میں پہنتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، خدا کے لیے زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کے شوہر نہیں دے رہے آپ دیں، اگر شوہر کہے کہ میں مقروض ہوں آپ بیچ کر دیں، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جس عذاب کا تذکرہ ہے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں بات ختم کروں، کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ مومن مرد کی اور مسلمان عورت کی پہچان یہ ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے۔ اس میں مطلق ہے، قید نہیں ہے، ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے، تجارت میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ایک دوسرے سے ملنے میں بھی۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے جن کاموں کا تذکرہ اس میں ہے تو صحیح معنی میں ہم مومن مرد مومن کہلائیں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے، کیا اچھی باتوں کا حکم دیتے رہیں گے، بری باتوں سے روکتے رہیں گے،
اور نماز کو قائم کرتے رہیں گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہر چیز میں، ہر مسئلے میں ہر چیز میں اللہ اور رسول کی ہم اطاعت کرتے رہیں گے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ خوش قسمت حضرات ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ ظاہر ہے میدان حشر میں سورج سوا و نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر اللہ کا رحم و کرم ہو گیا تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی گھٹوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک اور کوئی گلے تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس دن کے آنے سے پہلے، موت سے پہلے ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، بس سیرت النبی کے جلسے سے یہ حقیق یہی پیغام دے کر جانا چاہتا ہے کہ یہاں سے اٹھیں یہ نیت کرتے ہوئے کہ ہماری دلوں میں اگر کوئی نفرت ہے تو اس کو ختم کریں گے، ہم اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ پائی پائی کے ادا کریں گے، اور ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ قبر ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بن جائے گا، ورنہ ہم جب دنیا سے چلے گئے تو اس عذاب کو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ بس ان معروضات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سن کر بیان آپ کا